بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ دین کا، عزاداری کا، حسین کا تم پہ احسان ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم کسی کی وجہ سے ہیں۔ جب میں یہ اپنے آپ کو سمجھا لوں گا نا کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ جب میرے مولا علی نے اپنے بیٹے کو، حضرت محمد حنفیہ کو، ایک میدان میں بھیجا کہ جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو تاکہ سواری گرے اور جنگ ختم ہو جائے، اور فرمایا جب اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو گے ہودج گر جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، تو پھر تم کامیاب لوٹو گے۔ مگر جب میدان میں جاؤ تو تین باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ تم سب سے آخری دستے کو دیکھنا، پہلے والے لوگوں کو نہ دیکھنا۔ جو آخری دستے کو دیکھ کر میدان میں اترتا ہے نا، آخری صف کو دیکھ کر اترتا ہے، وہ پہلی والی صفوں کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کی نگاہوں میں پہلی صف ہوتی ہے وہ دوسری صف تک پہنچ ہی نہیں پاتا، پہنچے گا بھی تو بہت ہی کوئی بڑا کارنامہ ہوگا۔ لیکن جس کی نگاہیں بڑی ہوں، علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا بابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں بنو گے، میں نے سوچا تھا کہ سلمانی فارسی بنوں گا تو ہلی بناؤں۔ سوچ تو اونچی کرو، اپنی فکر کو تو اونچا کرو۔ یہ جو بعض لوگ چھوٹی چھوٹی سوچوں کے اندر ہی مبتلا ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا غور کریں تو بعض لوگوں کی تو آرزو یہی ہوتی ہے کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچ جائے، بعض لوگوں کی پوری معراج ہی ان کی زندگی کی ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ہاتھ ملا لیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے۔ اپنی آرزوؤں کو اتنا بلند کرو کہ امام زمانہ ملنے آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر میں اپنے آپ کو سچا بنا لوں تو پھر ہم سے کوئی ملنے آئے گا۔ تو یہ جو آرزو ہے، یہ جو شوق ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو ذوق ہے، یہ جو خواہشات ہیں، ان کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ تم جو سوچے ہوئے ہو نا، آج کی اس مجلس کا ایک بڑا پیغام، میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا صوفی بچہ بھی آیا ہوا ہے، وہ جوان بھی آیا ہوا ہے، وہ جوان بھی آیا ہوا ہے۔ یہ جوان ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ پہ تو سارے ہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے پر بات کی۔ تو آج جن جوانوں نے، ان بچوں نے جو آج کا پیغام جو سوچا ہوا ہے نا تم نے کہ تمہیں اتنا پڑھنا ہے، تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے، اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ تو مولا ہی کہہ رہا ہوگے۔ اور آگے سوچ کے اور اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے، اونچی سوچ کو لے کر آنا ہے۔ ہلکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ جو اس فرش سے جڑا ہوا ہے، جو حسین سے جڑا ہوا ہے، جب اللہ نے اسے چھوٹا نہیں بنایا تو وہ خود چھوٹا کیوں بن رہا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے آپ کو، اللہ نے مقام دیا ہے ہمیں اس اعتبار سے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، دنیا کہاں جاتی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ تھک تو نہیں رہے؟ میرے مولا نے فرمایا محمد جب میدان میں جاؤ تو انظر الی اقصی القوم، آخری دستے کو دیکھنا، جو سب سے آخر میں کھڑے ہونا، ان کو ٹارگٹ بنانا۔ تم آخری دستے کو ٹارگٹ بناؤ گے تو سارے دستوں کو مارتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اور اے محمد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہارے اعصاب تمہارے ساتھ نہ ہو۔ بزدل آدمی کا کام تو میدان میں جانا ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی بزدل آدمی کو نعرہ حیدری لگانا بھی نہیں چاہیے۔ مولا علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہو سکتا۔ جی مولا علی کا چاہنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا مولا ایک اور قاعدہ دے رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے بھائی؟ مولا ایک اور قاعدہ دے رہے ہیں، قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹے تم نہ ہٹو۔ تمہارے سامنے پہاڑ ہے وہ ہٹے، تم کیوں ہٹو؟
اتنے مضبوطی کے ساتھ اپنے پیروں کو زمین میں گاڑنا، مگر جب تم مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیر گاڑ کر میدان میں اترو گے۔ اچھا، مولا علی کا بھی انداز، آپ کی چہروں پر اب رونق آ گئی جب علی کی بات آئی ہے تو۔ ہم شیعوں کی ویسے ہی کمزوری ہے کہ کوئی علی کی تو بات کرے۔ کی بات آ گئی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا خود میدان میں کیسے اترتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا مولا سے، مولا آپ جب میدان میں اتر جاتے ہیں اور جنگ تیز ہونے لگتی ہے، جب جنگ بڑھنے لگتی ہے، مثلاً ہمیں آپ سے کوئی کام پڑ جائے، سائیں آگے آئیے، ایک سلوات پڑھیں، مثلاً توجہ ہے، مثلا مولا سے کسی نے پوچھا، مولا اگر میدان جنگ میں جہاد کے موقع پر ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہو، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں میدان میں کہاں ملیں گے؟ میدان جنگ ہے، آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ حضرت نے فرمایا، میں جہاں سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ کسی میں جرأت ہے کہ مجھ تک پہنچے اور نہ میں بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ میں میدان میں کھڑا ہوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں۔ پھر اب آپ کی سماعتیں اور اچھی ہوئی ہیں تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ یعنی علی کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اونٹ پر بیٹھا ہوا، زیادہ لوہا پہن کے جو آیا ہے وہ، لمبا چوڑا آدمی، کون ہوتا ہے جسے آپ پہلے مارتے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا، سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ بلندر صلوات۔ یہ خود ایک بہت بڑا ایک فارمولہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ اپنا بڑا رکھنا چاہیے، اپنی سوچ اونچی رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کے اندر، رفتار کے اندر کام بڑے کرنے چاہیے۔ بعض لوگ چھوٹے کاموں میں الجھ کر بڑے کاموں کی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے کام پھر نہیں ہوں گے۔ چھوٹا کام، کوئی اور کام کسی اور کے حوالے بھی ہونے دو۔ ہماری قوم کی جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل یہ ہے، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، جی ہماری قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم ہر مسئلہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کسی نے آ کے مسئلہ بتایا نا کہ ہاں میں کروں گا، کسی نے مسئلہ ہاں میں بتاؤں گا، بلکہ کسی کو تو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے، اور سارے مسئلے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور مسئلہ ایک بھی حل نہیں ہو پاتا۔ ہم اپنی حدوں کو جانے، اپنی حدوں کو پہچانے، میری کیا حد ہے، اس سے زیادہ میں جب کسی اور کی حد میں قدم رکھوں گا تو میں اسے بھی ڈسٹرب کروں گا، کام بھی خراب کروں گا۔ جن بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو اپنی حدوں کو پہچان لیتا ہے نا، جبریل علیہ السلام بن جاتا ہے۔ جی نہیں، معراج پہ جاتے ہوئے جبریل رک گئے تھے نا، جب سرکار جو جہاں نے مڑ کر دیکھا تو جبریل کھڑے رہ گئے تھے، آپ آگے جا رہے تھے، آپ نے کہا جبریل آ کیوں نہیں رہے؟ آؤ جہاں سارے رستے میں ساتھ رہے یہاں بھی چلو۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودانی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، میں اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانے پھر وہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔